السلام علیکم کلاس، آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اشعار کی تشریح کیسے کر سکتے ہیں۔ بورڈ کے پیپر میں پورے نمبر حاصل کرنے کے لیے اشعار کی تشریح کی کیسی پریزنٹیشن کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے حصہ انشائیہ، یعنی انشائیہ طرز کا ہمارا سبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے، اور انشائیہ طرز لکھنے کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے نیکسٹ ہیڈنگ حصہ دوم، کیونکہ حصہ اول ہوتا ہے معروضی سوالات کا، تو حصہ دوم ہو گیا ہمارے سبجیکٹیو پیپر کا۔ اس کے بعد حصہ دوم کے بعد ہم لکھیں گے سوال نمبر 2، کیونکہ جو سوال نمبر 1 ہے وہ حصہ معروضی ہوتا ہے، اس میں MCQs ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 لکھنے کے بعد پھر ہم اس میں لکھیں گے اشعار کی تشریح، کیونکہ ہمارے بورڈ کے پیپر کا جو پہلا سوال ہوتا ہے انشائیہ طرز میں وہ اشعار کی تشریح ہوتی ہے، اور اشعار کی تشریح میں یہ ہوتا ہے کہ 3 شعر حصہ نظم سے کرنے ہوتے ہیں اور 2 شعر حصہ غزل سے۔ تو ویڈیو میں آگے جا کر ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ نظم اور غزل کی تشریح میں فرق کیا ہے اور ان کی تشریح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو جب نظم کی تشریح ہم سٹارٹ کریں گے تو وہاں پہ حصہ نظم مینشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں حصہ غزل بھی ہے اور دونوں اشعار اکٹھے لکھے ہوتے ہیں۔ حصہ نظم لکھنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ لکھیں گے جز الف، یعنی اگر الف کرنا ہے بے کرنا ہے، جو بھی جز کریں گے اس کا ہم نے ضرور مینشن کرنا ہے کہ الف ہے یا بے۔ اس کے بعد تشریح کا شعر لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تشریح طلب شعر، جس شعر کی آپ تشریح کر رہے ہیں وہ شعر لکھنا بہت ضروری ہے، وہ شعر آپ لکھیں گے اور اس کو بھی رموز اوقاف کے ساتھ لکھیں گے۔ جتنا اچھا آپ نے شعر لکھا ہوگا اسی طرح آپ کے اس پیپر میں مارکس آئیں گے۔ اب یہ شعر جب آپ کا مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کے جو اعراب ہیں کہیں کہیں پہ، جیسے اس میں پہلے جملے میں آیا ہے اس، تو حمزہ کے اوپر ہم نے سین لگا دی الف کے اوپر، اسی طرح ایک خطا الف کے نیچے زیر آئے گی، تو یہاں پہ جو بھی زبر زیر پیش کا اعراب کے لحاظ سے یا رموز اوقاف کے لحاظ سے ہمیں خیال رکھنا ہے، جیسے کہ گناہ گار ہوں یہ ایک الگ لفظ ہے، ایک خطا ہو گئی، ان دونوں کو الگ الگ کرنے کے لیے بیچ میں کوما لگایا گیا ہے۔ تو اب جتنا ہم نے یہ اس شیٹ کو فل کر لیا ہے اس کی ہم پریزنٹیشن کر لیں گے۔ پریزنٹیشن کرنے کے لیے آپ کو چاہیے 605 مارکر، 605 مارکر سے اور ایک اسکیل کی مدد سے آپ انشائیہ طرز کے نیچے ڈبل لائن لگائیں گے، اور اس کا سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ 605 مارکر کے درمیان میں ایک کٹ لگا لیں، تو آپ کا ٹائم بچ جائے گا، آپ کو ڈبل ڈبل لائن نہیں لگانی پڑے گی۔ اس کے بعد حصہ دوم اور پھر اشعار کی تشریح۔ اشعار کی تشریح کی پریزنٹیشن کرنے کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے، اس کے سائڈز پہ تھوڑی سی آؤٹ لائن اس کی بنائیں گے، اور جتنی آپ خوبصورتی سے اپنی ہیڈنگز کو لکھیں گے، یہ ہماری مین ہیڈنگز ہیں۔ جو مین ہیڈنگ ہوتی ہے اس کو لکھتے بھی سینٹر میں ہیں اور اس کو زیادہ خوبصورت کر کے ہائی لائٹ کر کے لکھتے ہیں۔ جتنا آپ اپنی مین ہیڈنگز کو خوبصورت بنائیں گے اتنا آپ کا پیپر زیادہ اچھا لگے گا۔ تو اپنی پریزنٹیشن مکمل کرنے کے بعد ہم آگے جو نیکسٹ ہیڈنگ لکھیں گے وہ ہم لکھیں گے مفہوم۔ جب ہم شعر لکھتے ہیں تو شعر کی تشریح شروع کرنے سے پہلے مفہوم لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب مفہوم کس کو کہتے ہیں؟ مفہوم کیا ہوتا ہے؟ مفہوم بیسیکلی آپ کے اس شعر کی ایک نثر ہوتی ہے، یعنی نثری الفاظ میں جملے میں آپ نے اپنے اس شعر کو لکھنا ہوتا ہے۔ مفہوم لکھنے کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کا مفہوم مختصر اور جامع ہو۔ اب مفہوم کے آگے یہ جو علامت لگی ہوئی ہے 2 ڈاٹس، اس کو کہتے ہیں رابطہ کی علامت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رابطہ کی علامت، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے اور ہیڈنگز ہیں، اس کا آگے اور کنٹینٹ باقی ہے، جیسے کہ اگر ہم لکھتے ہیں شاعر کا نام یا مصنف کا نام تو اس کے آگے بھی رابطہ کی علامت آتی ہے۔ اب مفہوم کے جو اصول و ضوابط ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف 2 سطور پر مشتمل ہو، یعنی صرف 2 لائنوں کا مفہوم ہو، اس سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ 9 to 12 کلاس تک کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مفہوم جب آپ لکھ لیں گے 2 لائنوں کا، 2 لائنوں سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے اور 2 لائنوں سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے تشریح۔ اب تشریح کے جو اصول و ضوابط ہے، تشریح کے بعد جو علامت لکھی ہے میں نے، یہ دیکھیں 2 ڈاٹ ہیں اور آگے ایک چھوٹی سی لائن ہے۔ اس علامت کو کہتے ہیں تفصیلیہ کی علامت۔ تفصیلیہ کی علامت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی تفصیل آگے پیراگراف میں بیان کی جا رہی ہے۔ اب تشریح کا جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ تشریح زیادہ سے زیادہ ایک صفحے پر مشتمل ہو، یعنی تشریح کا کنٹینٹ کتنا ہو؟ ایک صفحے کا ہو۔ کچھ بچوں نے 2 صفحے کی لکھی ہوتی ہے، کچھ نے 1.5 کی لکھی ہوتی ہے۔ یہ آپ کی تشریح پیپر میں صرف 2 نمبر کی آتی ہے، جس میں سے 1 نمبر آپ کا مفہوم کا ہوتا ہے اور 1 نمبر آپ کی تشریح کا ہوتا ہے۔
تو تشریح جامع ہو، مکمل ہو، اور تشریح کا یہ دیکھیں ایک یہ اسکیچ بنا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے ایک پیپر ہے، اس پہ تشریح دیکھیں آپ ایک پیج پہ لکھی ہوئی ہے اور پیراگراف میں لکھی ہوئی ہے، اور درمیان میں 2 شعر لکھے ہوئے ہیں۔ جو اوپر ہے وہ فرمان الہی ہے۔ فرمان الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ نظم کی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں جیسے بقول شاعر ہے، یعنی یہ شاعر کا فرمان ہے، شاعر نے کہا ہے۔ اس کے بعد آپ اس میں دیکھیں حصہ نظم کے آگے الف لکھا ہوا ہے، یعنی یہ اس کا جز ہے۔ اب یہ حصہ غزل ہے ہمارے پاس، اس میں دیکھیں حصہ غزل کے بعد جو مفہوم ہے اور پھر آگے تشریح جہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کا کنٹینٹ آپ دیکھیں صرف ایک ہی پیج کا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور شعر کی یہ شروع کی علامت بھی ضرور لگاتے ہیں کہ یہ شعر ہے، اور شعر میں آپ یہ دیکھیں اس شعر میں بھی کیسے رموز قاف کا خیال کیا گیا ہے، اور اچھے طریقے سے پریزنٹیشن کے ساتھ آپ شعر لکھیں۔ یہ آپ کے سامنے جو پیپر ہے یہ ایک مکمل حل شدہ نظم کی تشریح اور غزل کی تشریح ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ اب ہم چلتے ہیں ضروری ہدایات کی طرف، یعنی شعر کی تشریح کرنے کے لیے جو ضروری ہدایات ہیں وہ کیا ہیں۔ نظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نظم کی تشریح کرنے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ نظم کی تشریح میں اور غزل کی تشریح میں فرق یہ ہے کہ نظم ایک ترتیب شدہ ترتیب سے منظم ہوتی ہے، یعنی جو اس کے پہلے شعر کی تشریح ہوتی ہے وہی اس کے پوری نظم میں اسی کے ساتھ اس کا روابط ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اور غزل کی تشریح میں تضاد ہوتا ہے، غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ ہوتی ہے۔ نظم کی تشریح میں آپ آیات، احادیث، اقوال لکھ سکتے ہیں، لیکن غزل کی تشریح میں آپ آیات، اقوال، حدیث نہیں لکھ سکتے، اور غزل کی تشریح ہر شعر کی الگ الگ تشریح ہوتی ہے، ہر ایک کا الگ موضوع ہوتا ہے، ہر ایک کا الگ مفہوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان اصول و ضوابط کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اشعار کی تشریح کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ پورے نمبر ملیں گے۔ اور تشریح کرنے سے پہلے تشریح طلب شعر بھی ضرور لکھیں۔